2 یا 3 تقاریر مزید کی جائیں، اس لیے کہ امام زمانہ کے سلسلے امام کے سلسلے میں موضوعات اتنے زیادہ ہیں کہ 1 یا 2 یا 3 تقاریر ہیں، انہیں سمیٹنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ گفتگو ہماری مسلسل 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہوتی، اس کے بعد بھی موضوع کا حق ادا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ البتہ کوشش یہ ہوگی کہ جتنا ہو سکے اس مختصر سے وقت میں، یہ موضوع کی قوالت ہے کہ 90 منٹ کی آج کی اور 90 منٹ کی گزشتہ ہفتے کی تقریریں مل کر بھی مجبور کر رہی ہیں یہ کہنے پر کہ اس مختصر سے وقت میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا عظمت امام، مقصد امام، غایت امام، غیبت امام اور ظہور امام کے حالات کا۔ البتہ جتنا کچھ ہو سکا آپ کی خدمت میں اس بات کو اس مقام سے آگے بڑھایا جائے گا جہاں گزشتہ تقریر میں بات پہنچی۔ گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ سن 260 ہجری میں 8 ربیع الاول کی تاریخ وہ تاریخ جب اس امام کی امامت کا آغاز ہوا کہ جو ہمارے امام، اگرچہ ہر امام ہمارے امام، لیکن اور اس جملے کو جذباتی انداز میں نہ لیا جائے بلکہ حقائق کے انداز میں، لیکن در حقیقت ہم پہلے امام یا دوسرے امام یا تیسرے امام یا چوتھے امام کی امامت میں اس وقت زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ وہ سارے کے سارے معصوم، وہ سارے کے سارے برابر، وہ سارے کے سارے مساوی طور پر لائق احترام اور واجب تعظیم، لیکن حقیقت میں ہمارا سب سے زیادہ گہرا رشتہ اس وقت اپنے امام سے ہے، اس لیے کہ انہی کی امامت کا دور شروع ہو چکا ہے۔ پہلے یا دوسرے یا تیسرے یا چوتھے ائمہ کی دور امامت ختم ہو چکی، اس وقت ہم جس امام کی امامت میں زندگی گزار رہے ہیں، 8 ربیع الاول سن 260 ہجری کو ان کی امامت کا آغاز ہوا، اور اختتام امامت کب ہوگا اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ معصوم کی روایت یہ کہ جو امام زمانہ کے ظہور کی تاریخ معین کرے یا کوئی سن بتائے اسے فوراً جھٹلاؤ، اس لیے کہ وہ یقیناً جھوٹا ہے۔ ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت امام کی امامت کا جو دور چل رہا ہے اس میں ہماری کیا ذمہ داری، امام کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اور امام جب آئیں گے تو کس شان کے ساتھ آئیں گے، اور امام کے آنے کے بعد دنیا کی کیا کیفیت و حالت ہوگی۔ گزشتہ تقریر میں بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ 8 ربیع الاول سن 260 ہجری کو جب سے امام کی امامت شروع ہوئی ہے اسی وقت سے امام پردہ غیبت میں تشریف لے گئے۔ البتہ وہ غیبت صغرا کہلاتی ہے، اس اعتبار سے کہ امام نے اپنا ایک خاص نائب مقرر کر دیا تھا، تمام دنیا کے مومنین اسے ایک نائب سے رجوع کریں، اور پھر وہ نائب تمام مسئلے اور تمام پریشانیوں کو لے کر امام کی خدمت میں اس تہخانے میں جاتے جہاں پر اس دور میں امام کا قیام تھا۔ یہ سلسلہ 15 شعبان 328 ہجری تک چلتا رہا، اور تقریباً 68 سال کے بعد امام کے جب چوتھے نائب کا وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے اعلان کیا کہ اب امام نے اس سلسلے کو بھی ختم کر دیا ہے، اور اب امام اپنے کسی نائب کو اس دنیا میں براہ راست نائب، کسی نائب خاص کو اس دنیا میں مقرر نہیں کر رہے۔ اس وقت سے جو دور شروع ہوا وہ غیبت کبریٰ کا دور کہلاتا ہے۔ وہ بڑی غیبت ہے اس اعتبار سے کہ اب امام کا کوئی خاص نائب موجود نہیں۔ یوں تو ہر فقیہ، ہر مجتہد، ہر حاکم شرع نائب امام، لیکن ایک عام نائب ہوتا ہے، ایک خاص نائب ہوتا ہے۔ عام نائب وہ کہ جس میں امام نے ہر ایک کو اجازت دے دی کہ جو علم کے اس مقام تک پہنچ جائے وہ خود بخود میرا نائب بن جائے گا، لیکن اس کا امام زمانہ سے براہ راست گفتگو کرنا یا براہ راست ملاقات کرنا یہ ممکن نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ امام اس سے کبھی زندگی کے کسی دور میں ملیں، اور یقیناً ملیں گے، جب ہر عام مومن سے ملتے ہیں تو نائب امام سے کیسے نہ ملے، لیکن مسلسل اس کا امام سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اور نائب خاص وہ ہے کہ جس کا نام لے کر امام مقرر کریں اور اس سے امام کی مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ آج کی گفتگو میں ایک واقعہ آئے گا جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ امام نے اس دنیا میں اپنے خاص نائب بھی مقرر کر رکھے ہیں، لیکن ہمارے اس ماحول میں نہیں، بلکہ چند خاص شہر،
کچھ خاص دنیا کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر اس وقت بھی مکمل امام زمانہ کی حکومت ہے اور وہی نظام شریعت ہے کہ جس کو امام ظہور کے بعد تمام دنیا میں پھیلائیں گے. وہاں پر امام کے خاص نائب موجود ہیں، لیکن ہماری اس دنیا کے اندر امام کا کوئی خاص نائب نہیں. البتہ امام اس دور غیبت کے اندر کسی گوشے میں تنہا بیٹھے ہوئے انتظار نہیں کر رہے، بلکہ امام مسلسل اپنے کاموں میں مصروف ہیں. اور امام نے اپنے ساتھ 30 مومنین کی ایک جماعت کو مقرر کیا جو مسلسل امام زمانہ سے تعلقات قائم کرتی رہتی ہے اور امام زمانہ کے احکامات کے مطابق جس معاشرے میں رہتی ہے وہاں پر امام کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتی ہے. یہ 30 کی جماعت. اور اس کے علاوہ وہ ایک سلسلہ کہ ایک امام زمانہ، 4 ان کے خاص نائب، اس کے بعد 70 اور اس کے بعد 360، وہ ایک الگ ترتیب. تو یہ امام اس وقت اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس طریقے سے کہ جو آپ نے سنا. اب ہماری ذمہ داریاں امام کے بارے میں کیا ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ وقت ولادت جشن منا دیں اور اس کے بعد سارا سال امام کو نظر انداز کیے رہے، بلکہ روایتوں میں کثرت کے ساتھ آیا ہے کہ ہر مومن کی کم از کم 8 ذمہ داریاں ہیں. ہر مومن کے کم از کم 8 فرائض ہیں جنہیں انجام دیے بغیر وہ امام کا صحیح ماننے والا نہیں بن سکتا. سب سے پہلا فرض ایک مومن کا آج کے دور میں یہ ہے کہ ہر وقت وہ غمگین رہے، ہر وقت وہ مغموم رہے اور ہر وقت وہ اسی غم میں زندگی گزارے کہ خدا کی مصلحت کے تحت امام غائب، ہمارے گناہ اور دشمنوں کی کثرت کی وجہ سے امام غائب. اور کتنے بڑے غم کی بات ہے ایک مومن کے لیے کہ امام موجود ہو اور وہ امام کی زیارت سے محروم رہ سکے. یہ دیکھا گیا کہ اگر کبھی کسی امام کے روضے کی زیارت پر پابندی لگ جاتی ہے تو مومنین غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن اس چیز پر کوئی غمگین نہیں ہوتا کہ خود امام حاضر موجود اور ہم اپنے گناہ یا دنیا کے دشمنوں کی کثرت کی وجہ سے اس امام سے ملاقات نہیں کر پا رہے. تو پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ مومن ہر وقت غم کی حالت میں زندگی گزارے. اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہو سکتی ہے لیکن دل میں ہر وقت یہی غم کہ کتنا بدقسمت ہوں میں کہ میرے امام موجود بھی ہیں اور میں اپنے امام کی زیارت کے شرف کو حاصل نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز ایک مومن کے لیے جو ضروری وہ یہ ہے کہ مسلسل دعا کرے خدا کی بارگاہ میں اپنے امام زمانہ کی سلامتی. ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہمیں کچھ عجیب سی محسوس ہو کہ ہم اور امام کی سلامتی کی دعا کریں، مگر جب حکم قرآنی پیغمبر تک کے بارے میں کہ تم پیغمبر کے لیے رحمت کی خدا دعا سے طلب کرو تو امام زمانہ کے بارے میں تو بطریق اولا یہ جائز ہو سکتا ہے. بہرحال مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ روزانہ ورنہ کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ امام زمانہ کی حفاظت اور سلامتی کے لیے خدا سے دعا مانگتا رہے. اور آپ کو دعاؤں کی ہر کتاب میں وہ خاص دعائیں ملیں گی جو ہمارے ائمہ ہم کو بتا گئے ہیں کہ ان کو پڑھتے رہنا اور حفاظت اور سلامتی ہے امام زمانہ کی دعا تمہاری لبوں پر ہو. تیسری بات جو ایک مومن کی ذمہ داری ہے امام زمانہ کے حوالے سے وہ یہ کہ اگر خدا نے حیثیت دی اور وہ حج کر کے آیا ہے اس کے بعد بھی اس کی حیثیت تو یہ ذمہ داری ہے کہ امام کی طرف سے مسلسل حج کراتا رہے. اور ایک دور میں تو کثرت کے ساتھ مومنین کی عادت یہ تھی کہ امام زمانہ کی جانب سے حج پر کسی آدمی کو بھیجا جائے یا اگر خود جا رہا ہے اور اپنا واجب حج کر چکا ہے تو امام زمانہ کی نیابت میں ان کی جانب سے حج کو انجام دے. امام کی جانب سے اس فعل کی تائید ہو چکی ہے اور مومن کی ذمہ داری قرار دی گئی کہ اگر خدا نے اسے اتنی دولت دی ہے کہ اپنا واجب حج انجام دے چکا اور اس کے بعد بھی اس کے پاس پیسہ ہے تو اب اپنے زمانے کے امام کی جانب سے حج کرائے. اور چوتھی ذمہ داری جو ایک مومن کی آج کے دور میں بہت جلد ہم اپنے موضوع پر آ رہے ہیں لیکن یہ کچھ ابتدائی باتیں سمجھنا ضروری تاکہ یہ اندازہ ہو کہ شریعت ہمارا امام زمانہ سے تعلق قائم رکھنے کا کتنا زیادہ اہتمام کیا. تمام باتوں کو دیکھتے چلیں ان کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ مومن اپنے امام زمانہ کو بھولنے نہ پائے. چوتھی چیز کہ جس کا انجام دینا ایک مومن کی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کے لیے مسلسل صدقہ دیتا رہے. اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی عزیز ہستیوں کے لیے تو صدقہ ہر ایک دیتا ہے، مگر جیسا کہ روایت پیغمبر ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھے اور میرے اہل بیت کو اپنی جان اور اپنے مال سے زیادہ عزیز نہ رکھتا. تو اگر ہم اپنے لیے صدقہ دے رہے ہیں تو جو ہم سے زیادہ ہمارے نزدیک قابل احترام ان کے لیے صدقہ دینا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے.
اس چیز کو ذہن سے نکال دیجیے گا کہ امام زمانہ کو ہمارے صدقے کی کیا ضرورت ہے. بس صرف ایک بات کہ ہمارا تعلق امام زمانہ سے اسی ایک بہانے سے باقی تو رہے, امام کی یاد تو ہمارے ذہن میں ہو, امام کا تصور تو ہمارے ذہن میں رہے. تو حکم یہ ہے کہ روزانہ, ورنہ ہفتے میں ایک مرتبہ, ورنہ مہینے میں ایک مرتبہ, جب کسی کو صدقہ دیا, جتنا بھی صدقہ دیا, نیت یہ کر لی جائے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں حفاظت امام زمانہ کے لیے. یہ ہماری چوتھی ذمہ داری ہے. ہماری پانچویں ذمہ داری یہ کہ ہم امام کی غیر موجودگی میں مسلسل امام کا انتظار کرتے رہیں. یہ نہ ہو کہ امام کو نظر انداز کر کے بیٹھ گئے, نہیں, مسلسل انتظار امام رہے, انتظار امام کی دعائیں لبوں کے اوپر. پیغمبر اسلام ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں اپنے صحابیوں سے کہ اے میرے صحابیوں, کیا تم بتا سکتے ہو کہ سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان کس کا؟ وہ کون ہے کہ جس کے ایمان کو دیکھ کر انسان کو تعجب ہونا چاہیے؟ تو اصحاب رسول نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ, اللہ کے پیغمبروں کا ایمان, یقیناً ان کا ایمان اتنا مستحکم ہوگا کہ ہمیں اس پر تعجب. پیغمبر نے کہا کہ نہیں, ان کا ایمان جتنا زیادہ بھی ہو جائے تعجب کے قابل نہیں, اس لیے کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. جتنا بھی ایمان ان کے پاس ہو وہ اپنے مقام پر مناسب اور صحیح ہے, قابل تعجب نہیں. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ, ملائکہ کا ایمان قابل تعجب ہوگا کہ کتنا ملائکہ کے پاس ایمان کا جذبہ موجود. پیغمبر نے کہا کہ نہیں, ملائکہ کا ایمان قابل تعجب نہیں, وہ تو اللہ کی معصوم مخلوق, وہ اگر ایمان نہ رکھیں تو کیا کریں, ان کے لیے تو ایمان ضروری. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ, پھر ہمارا ایمان سب سے قابل تعجب ہوگا کہ ہم نے آپ کے ساتھ کتنی جنگوں میں اور جہادوں میں حصہ لیا. پیغمبر نے کہا کہ نہیں, تمہارا ایمان قابل تعجب نہیں, تم تو مجھے دیکھ رہے ہو, میں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوں, پھر تمہارے ایمان میں تعجب کی کیا بات. تو آخر اصحاب رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ ہی ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے قابل تعجب ایمان کس کا. تو کہا کہ آخری زمانے میں آنے والے ان مومنین کا کہ جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے نہ میری آل کو دیکھا ہے, لیکن ان کا اعتقاد میری نسل سے تعلق رکھنے والے میرے اس فرزند کے اوپر کہ جو آخری امام ہوگا اتنا مستحکم اور مضبوط ایمان ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے, ان کا ایمان ختم نہیں ہو سکتا. جبکہ نہ انہوں نے مجھے دیکھا, نہ اس امام کو دیکھا, نہ بیچ کے کسی اور امام کو دیکھا, بلکہ سیاہی پر سیاہی کو دیکھ کے ایمان لائیں گے. علماء نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ سفید کاغذ پر کالی سیاہی سے لکھی ہوئی کتابیں اور قرآن وغیرہ پڑھ کر وہ ایمان لائیں گے. تو پیغمبر تک یہ فرما رہے کہ آخری زمانے کا وہ مومن کہ جو ہر وقت ظہور امام کی تمنا دل میں لے کے زندگی گزار رہا, اس سے زیادہ قابل تعجب کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ پیغمبر دعا مانگ رہے تھے اور پیغمبر کی دعا یہ تھی کہ خدا بندہ مجھے میرے بھائیوں سے ملحق کر دے, مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے. اصحاب رسول نے سن کر تعجب میں آ گئے, یا رسول اللہ, یہ آپ اپنے کن بھائیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ پیغمبر نے کہا کہ نہیں, تم ہمارے دوست, ہمارے بھائی تم سے عظیم ہیں اور تم سے عظیم مخلوق کا نام. اصحاب رسول حیران ہو کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, وہ آپ کے بھائی کون سی چیز ہے, وہ کون سے مومن ہے, وہ کون سے کامل الایمان؟ پیغمبر نے جواب دیا, وہ آخری زمانے کے وہ مومن کہ جن کا اجر, جن کا ثواب, جن کا مرتبہ تم میں سے ہر ایک سے بلند اور ہر ایک سے زیادہ. ایک مرتبہ گھبرا کے اصحاب رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہم تو آپ کے ساتھ بدر میں لڑے, احد میں لڑے, خندق میں لڑے, خیبر میں لڑے, ہر مشکل میں آپ کے ساتھ, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری زمانے والے ہم سے بھی بہتر ہوں گے. کہا کہ ہاں, تمہاری تمام جنگوں میں حصہ لینا ایک طرف اور ان کا آخری زمانے میں زندگی گزارنا ایک طرف, اس لیے کہ زمانہ اتنا نازک زمانہ ہوگا کہ انسان ہاتھ کے اوپر دہکتا ہوا انگارہ لے کر کھڑا ہو سکتا ہے, مگر ایک دن میں بھی, ایک دن کے لیے بھی اپنے ایمان کو باقی نہیں بچا سکتا ہے, ایک دن کے لیے بھی اپنے ایمان کا تحفظ نہیں کر سکتا. اس دور میں جو ایمان کے ساتھ زندگی گزار رہا وہ میرا دوست نہیں ہے, میرے دوست تم ہو, وہ میرے بھائی, اور میں ان کے ساتھ ملنے کی دعا کر رہا ہوں. تو آخری زمانے کے مومنین کا کتنا بڑا مقام ہے کہ پیغمبر دعا کر رہے کہ ہمیں آخری زمانے کے مومنین سے ملایا جائے, خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کی جا رہی. تو آخری زمانہ ہے اتنا ہی خطرناک زمانہ. تو
تو اس وقت مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ظہور امام کی دعا مانگتا رہے، کیونکہ روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی روزانہ امام کے ظہور کی دعا مانگتا رہے گا اور یہ دعا کرے گا کہ خداوندہ مجھے امام کے ساتھیوں میں شامل کر، تو جب امام کا ظہور ہوگا تو خدا یقیناً اس آدمی کو اگر مر گیا ہے تو قبر سے اٹھائے گا اور امام کے ساتھیوں میں شامل کرے گا۔ اور یاد رکھو، ایک دن اس تمنا کے ساتھ گزارنا کہ امام ظاہر ہو جائیں، اتنا ثواب ہے کہ جتنا جنگ بدر میں حصہ لینے کا ثواب ہے۔ اور یاد رکھو، جس کے دل میں یہ تمنا، یہ چوتھے امام کی پوری روایت، یاد رکھو جس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ میں کاش امام زمانہ کے زمانے کو اپنی آنکھ سے دیکھ لوں، امام کے ظہور کو اپنی آنکھ سے دیکھ لوں، تو اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا امام کے خیمے کے اندر اپنے خون میں لوٹنے والے شہید کا ثواب ہے، صرف اتنی تمنا کرنے سے۔ تو مومن کے ذہن میں ہر وقت یہی تمنا ہو کہ میں کسی نہ کسی طرح امام کے ظہور کے زمانے کو پالوں۔ یہ چوتھی، یہ پانچویں یا چھٹی چیز ہے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ ساتویں چیز جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت نازل ہو، جب کوئی آفت نازل ہو، ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کچھ اور سننا چاہتے ہیں لیکن اس کا وقت بھی آنے والا ہے، ذرا ابتدائی باتیں بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ آج کل ہم اپنے آپ کو امام کا ماننے والا تو قرار دیتے ہیں، لیکن یہ ذمہ داریاں جو ایک مومن آل محمد پر ہیں ان کو کوئی ادا کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ جب کوئی آفت آئے، جب کوئی مصیبت نازل ہو تو ہمیشہ استغاثہ امام زمانہ سے کیا جائے۔ کسی اور امام سے آپ دعا مانگے یا نہ مانگے یہ آپ کا ایمان، لیکن امام زمانہ کو کسی دعا میں نظر انداز نہیں کرنا۔ جب بھی کوئی آفت ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، روایتوں میں یہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں امام کا مومن ہوگا وہ کبھی اپنے امام زمانہ کو دعا میں نظر انداز نہیں کرے گا۔ اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم پر کوئی بڑی سے بڑی پریشانی پڑ جائے، ہم ہر امام کو پکار لیں گے لیکن بھولے سے کوئی امام زمانہ کو آواز نہیں دیتا ہے اور نہ امام زمانہ کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں اپنی دعا پہنچاتا ہے۔ جبکہ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر امام کو پکارے لیکن خاص طور پر امام زمانہ کو کبھی نظر انداز نہ کرنے پائے، اس لیے کہ تمام امور کائنات کے امام کے ہاتھ میں ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں اگر ہماری دعا قبول ہوگی تو وہ بھی امام زمانہ کے ہاتھ سے بلند ہوگی، اور خدا کی طرف سے ہم پر کوئی رحمت آئے گی تو وہ بھی امام کے وسیلے سے ہم تک پہنچے گی۔ تو ساتویں ذمہ داری کیا ہے کہ کسی مصیبت میں امام کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور جیسا کہ ایک مجلس میں حال ہی میں ہم نے بیان کیا کہ خاص طور پر عریضہ، جسے 15 شعبان کی رسم نہ بنایا جائے کہ 15 شعبان کو سب جا کے عریضہ ڈالتے ہیں، ہم بھی عریضہ ڈالیں۔ عریضہ 15 شعبان کے لیے نہیں، عریضہ ہے ہر مصیبت کے لیے، ہر آفت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، کہ جب بھی کوئی آفت، جب بھی کوئی مصیبت نازل ہو تو پاک مٹی میں یا آٹے کے اندر اس کاغذ کو رکھ کر کسی کنویں میں، ندی میں، گڑھے کے اندر، کسی جھیل میں، کسی دریا میں ڈالا جائے۔ 15 شعبان کو نہیں، اس دن تو صرف امام کی یاد کی وجہ سے ہم امام کی خدمت میں عریضہ بھیجتے ہیں، بلکہ ہر اس وقت کہ جب تمہارے اوپر کوئی آفت اور کوئی مصیبت نازل ہو۔ اور اس کے بعد 8ویں ذمہ داری جو ہماری ہے وہ وہی کہ جو آپ حضرات عام طور پر انجام دیتے ہیں زیارت وغیرہ میں، کہ جب امام کا نام سنا جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس وقت انسان کھڑے ہو کر امام کو سلام کرے۔ وہی طریقہ جو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ انسان کھڑا ہو جائے اور اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر اپنے سر کو جھکائے، یہ 8ویں امام کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ جب 8ویں امام کے سامنے داخل خزائی نے اپنا قصیدہ پڑھا تھا جس میں تمام معصومین کا تذکرہ، تو جب 12ویں امام کا تذکرہ آیا تو امام نے اسی طرح کھڑے ہو کر اور سر پر ہاتھ رکھ کر امام زمانہ کو تعظیم دی تھی۔ تو یہ 8 ذمہ داریاں جو ہم میں سے ایک مومن کو آج کے دور میں انجام دینا، لیکن آپ پلٹ کر دیکھیں تو کبھی کسی ایک مومن کو اس میں سے ایک ذمہ داری بھی انجام دیتے ہوئے نہ پائیں گے۔ نہ امام کے نام پر کسی نے آج تک صدقہ نکالا ہوگا، نہ امام کے نام پر کوئی حج کرنے والا آپ کو نظر آئے گا، نہ امام کی حفظ اور سلامتی کے لیے کوئی دعا پڑھنے والا آپ کو ملے گا سوائے چند لوگوں کے۔ تو یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جس زمانے کے امام کی امامت میں ہم زندگی گزار رہے اسے اتنا ہی نظر انداز کر دے جتنا ہم نے نظر انداز کیا ہوا۔ یہ 8 احکامات خدا نے صرف اس لیے رکھے تاکہ ہمارے ذہن میں امام زمانہ کا تصور رہے اور ہم وقت ظہور کی دعا مانگتے رہے، اس لیے کہ وقت ظہور بڑا عجیب وقت ہوگا، وقت ظہور بڑا خشائش کا وقت ہوگا، اور بہت کم مومن ایسے ہوں گے جو اپنے ایمان کو سلامت رکھ پائیں گے۔ مومنوں کی اکثریت اس وقت گمراہ ہو جائے گی، اور مومنوں کی اکثریت اس وقت اپنے زمانے کے امام کی تکذیب کر بیٹھے گی۔ اگرچہ یہ بھی حقیقت کہ امام کو کسی شیعہ کی ضرورت نہیں، حقیقی اعتبار سے بھی امام ہمارے محتاج نہیں، ہم امام کے محتاج ہیں، اور ظاہری اعتبار سے بھی یاد رکھیے کہ جب ایک مرتبہ کسی نے آ کر چھٹے امام کی خدمت میں فخر ظاہر کیا تھا
کہ یا اپنا رسول اللہ ہم آپ کے ماننے والے، ہم آپ سے محبت کرنے والے، اور انداز گفتگو ایسا تھا کہ جیسے ہم شیعوں ہی کی وجہ سے آپ کی امامت اتنی پھیل رہی ہے اور آپ اتنے مشہور ہو رہے۔ تو امام نے کہا کہ تم نے کیا بات کہی، کیا تمہیں پتا نہیں کہ مشرق اور مغرب میں خدا نے 2 شہر بنائے، یا بلقا اور سابلقا؟ ان شہروں کے اندر اتنی آبادی ہے جتنی تمہاری پوری دنیا کے اندر بھی آبادی نہ ہوگی، اور وہ سب کے سب ہمارے محب ہیں، وہ سب کے سب ہمارے ماننے والے ہیں، ہم تمہارے کسی طور سے بھی محتاج نہیں۔ عباسی خلیفہ کے وزیر اعظم کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، علماء کرام میلاد کی اور مولود کی مجالس میں کثرت سے بیان کرتے ہیں۔ 15 شعبان 699 ہجری کا واقعہ، 10 رمضان 534 ہجری کا واقعہ۔ عباسی خلیفہ کے گھر کے اندر نشست تھی، روزے کے افطار کا وقت آیا، سب نے روزہ افطار کیا۔ روزہ افطار کرنے کے بعد ایک ایک کر کے لوگ جانے لگے، آخر میں چند خاص آدمی بیٹھے رہے۔ تو ایک مرتبہ عباسی وزیر اعظم، خلفائے بنو عباس کے مظالم تو آپ سن چکے، عباسی وزیر اعظم ایک مرتبہ فخر کرتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو خدا نے رافضیوں کو کتنا ذلیل کیا ہوا ہے، اتنے مختصر سے ان کی تعداد ہے، اور اگر خدا نے چاہا تو آنے والے زمانے میں یہ بھی مٹ کر رہ جائیں گے۔ یہ سنتے وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے جو بڑا صاحب کرامت اور صاحب علم، ایک مرتبہ عباسی خلیفہ کے وزیر اعظم سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے سامنے اپنا ایک واقعہ پیش کروں۔ عباسی وزیر اعظم نے کہا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو اس نے تو پہلے، یہ چیز ہمارے موضوع سے باہر ہے اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، اس نے پہلے تو یہ ثابت کیا کہ کسی مذہب کے ماننے والوں کی کمی یا زیادتی اس مذہب کو صحیح اور غلط نہیں بناتی، اور اس نے یہ کہا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں سارے عیسائی، اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہاں پر مذہب عیسائیت سچا ہے، تو کمی یا زیادتی کسی مذہب کو سچا نہیں بناتی، اور اگر آپ کا یہ خیال بھی ہے کہ لوگوں کی زیادہ تعداد کسی مذہب کو سچا بناتی ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ رافضیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ میں ایک نصرانی، میں ایک عیسائی، اور عیسائی یہ واقعہ بیان کر رہا ہے۔ میرے والد کا کام تجارت، اور میں اپنے والد کے ساتھ اکثر اور بیشتر سفر کے ارادے سے، تجارت کے ارادے سے جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ ہم کچھ آدمی کشتی پہ سوار ہو کے چلے، 5 عیسائی تھے، 9 یہودی تھے اور باقی مسلمان۔ جب ہم چلے تو چلتے چلتے ایک مرتبہ سمندر میں طوفان آ گیا، اور طوفان کے نتیجے میں ہماری کشتی اپنی راہ سے ہٹ گئی، اور چلتے چلتے ایک ایسے شہر کے قریب، ایک ایسے ساحل کے قریب جا کے رکی کہ جسے آج تک ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے اپنی کشتی کے ملا سے سوال کیا کہ کیا تم اس سے پہلے کبھی اس مقام کی جانب آئے ہو؟ تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، آج تک میرے حافظے میں اس قسم کا کوئی مقام موجود نہیں۔ اب ہم حیران کشتی پر سے اترے کہ پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں ہم آ چکے ہیں، اور ادھر کر جب شہر میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عجیب بارونق شہر دیکھا، ہم نے ایک عجیب نعمتوں سے پر شہر دیکھا، اور ایک عجیب کیفیت اس شہر کی دیکھی کہ ہم حیران ہو گئے کہ ایسا شہر کہ جس میں اتنا سبزہ، اتنے پھل، اتنی اچھی فضا، اتنا ٹھنڈا پانی آج تک ہم نے کبھی مشاہدہ نہ کیا۔ حیران چل رہے کہ حکومت کے سپاہیوں نے آ کر ہمیں گرفتار کیا، گرفتار کر کے حاکم وقت کے پاس لے گئے۔ جب ہم اس کے پاس پہنچے تو ایک مرتبہ اس نے سوال کیا کہ کیا تم سارے کے سارے مسلمان؟ ہم نے جواب دیا کہ نہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم یہودی ہیں، ہم مسلمان۔ اس نے کہا کہ حکومت کا قانون یہ ہے کہ یہود اور عیسائی تو جزیہ ادا کریں، چنانچہ میرے والد نے تمام عیسائیوں کا اور ایک یہودی نے تمام یہودیوں کی جانب سے جزیہ عطا کر دیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ وہ شخص مسلمانوں کی جانب مڑا اور کہا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمانوں نے بتایا کہ ہمارا عقیدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سنتے ہی ایک مرتبہ حاکم وقت کہنے لگا کہ تمہارے عقیدے کے اندر ایک کمی اور خرابی موجود ہے، تم نے 2 شہادتیں تو کہیں تیسری شہادت نہ کہی۔ یہ سنتے ہی وہ مسلمان گھبرا گئے، کہنے لگے کہ ہم نے تو آج تک کبھی تیسری شہادت کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ تو کہا کہ نہیں، اگر تم حقیقتاً مسلمان ہو تو تمہیں تیسری شہادت پڑھنا پڑے گی۔ اب وہ لوگ حیران کھڑے۔ ہم میں سے کسی نے اس شخص سے سوال کیا کہ کیا آپ یہاں کے حاکم ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اصل میں یہاں کا حاکم، یہاں کا گورنر ایک اور شخص ہے جو اپنے دارالخلافہ میں رہتا ہے، اور اس دارالخلافہ کا نام ظاہرہ۔ تو ایک مرتبہ مسلمان کہنے لگے کہ ہمیں اس دارالخلافہ میں بھیج دیا جائے، ہم براہ راست حاکم وقت سے گفتگو کریں گے۔ کیونکہ ہمارا موضوع بالکل علیحدہ ہے، یہ ضمنی واقعہ آ گیا ہے، اس لیے ہم بڑے اختصار کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ البتہ اسی واقعے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ امام کی کتنی اولادیں ہیں، امام کی اولادوں کی حکومت کہاں کہاں قائم ہے اور کس طرح سے ان کا نظام چل رہا ہے۔ تو بہرحال ایک مرتبہ مسلمانوں نے درخواست کی کہ ہمیں حاکم وقت کے پاس بھیج دیا جائے۔
تو اس نے ایک مرتبہ کہا کہ یہاں سے ظاہرہ چلے جاؤ، وہاں جا کر تم حاکم وقت سے ملاقات کر سکتے ہو۔ یہ سنتے ہی ہم سب کے سب باہر نکلے اور باہر نکل کر اپنے ملا سے دریافت کیا کہ ہمیں ظاہرہ لے جاؤ۔ ملا ایک مرتبہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ یہ کس شہر کا نام لیا، آج تک میں نے اس شہر کا نام نہیں سنا۔ تو ایک مرتبہ ہم حیران کھڑے تھے کہ اس ساحل کے ملا آگے آیا اور کہا کہ کہاں جانا چاہتے ہیں، ہم نے شہر کا نام بتایا، وہ ہمیں کشتی میں بٹھا کے لے چلے۔ بہت خلاصہ بیان کرنا ہے گفتگو کا۔ اب جب ہم ظاہرہ میں داخل ہوئے تو ہم نے ایک عجیب بات کا مشاہدہ کیا، ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ہم جنت کے اندر آ گئے ہیں۔ عجیب مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے آئے، ادھر اذان کی آواز بلند ہوئی، سب اپنی دکانیں چھوڑ کے مسجد کی طرف جانے لگے۔ جہاں کسی دکان میں کوئی گاہک داخل ہوا اور خرید و فروخت کی تو دکاندار اپنے ہاتھ سے چیز نہیں تولتا ہے، بلکہ گاہک کے ہاتھ میں ترازو تھما دیتا ہے کہ آپ خود تول کر جتنا آپ کا دل چاہے لے جائیں۔ غرض یہ کہ بڑے عجیب مناظر دیکھتے ہوئے ہم چلے۔ ہم نے یہ بھی منظر دیکھا کہ ایک چشمے کے اوپر شیر اور بکری ساتھ کھڑے ہوئے پانی پی رہے، نہ شیر بکری کی طرف متوجہ ہو رہا، نہ بکری شیر کو دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگ رہی ہے۔ اب ہم حیران کہ ہم کس مقام پہ آ چکے ہیں۔ چلتے چلتے ہم نے ملاحوں سے کہا کہ حاکم وقت کہاں ملے گا، تو اس نے جواب دیا کہ نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، وہ اس وقت نماز پڑھانے آئے گا۔ ہم اس مقام پہ داخل ہوئے، مسجد کے اندر ہم نے نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھی تو ہم نے دیکھا کہ لوگ حاکم وقت کی طرف بڑھے اور اسے سلام کرنے لگے، اور ہر ایک یبنا صاحب الامر، یبنا صاحب الامر کہہ کے سلام کر رہا ہے، یعنی اے امام زمانہ کے بیٹے، اے امام زمانہ کے بیٹے۔ ہم نے یہ لفظ سنا، ہماری سمجھ میں نہ آیا، لیکن جو ہمارے ساتھ کے مسلمان سے ایک مرتبہ چونک اٹھے، جلدی سے آگے بڑھے، اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا۔ اس نے ہماری نئی شکلیں دیکھ کر سوال کیا کہ کہاں سے آئے ہو، ہم نے تفصیل بتائی۔ اور اب اس تفصیل میں بھی بہت سارے اہم واقعات ہیں، لیکن بہت مختصر کرنا ہے گفتگو کو، صرف اتنا آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ امام کے شیعوں کی تعداد کیا ہے اور امام کی اولاد کی تعداد کیا ہے۔ اس سے بڑا مختصر کرتے ہوئے گفتگو کو کہ روایت یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ سب نے یبنا صاحب الزمان، یبنا صاحب الزمان کہا تو ہم نے سوال کیا کسی سے کہ ان کا نام کون ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا نام قاسم ہے اور یہ مسلمانوں کے جو آخری امام ہیں ان کے صاحبزادے ہیں۔ یہ سنتے ہی ہم گھبرا گئے۔ مسلمان جو ہمارے ساتھی تھے وہ تو پہلے ہی آگے بڑھ چکے تھے، اور ان میں اور امام زمانہ کے صاحبزادے میں مناظرہ شروع ہوا۔ بڑا دلچسپ اور عجیب مناظرہ کہ امام زمانہ کے بیٹے غیر شیعہ کو کس طرح سے شیعت کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن پھر یہی کہ وقت بہت محدود ہے اور ہماری گفتگو بہت طویل۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ آخر میں انہوں نے ان تمام کے تمام مسلمانوں کو جو شافعی اور مالکی تھے، ان تمام کے تمام مسلمانوں نے اقرار کر لیا کہ آپ کی گفتگو سن کر ہم اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اب یہ شخص یہ کہتا ہے، یہ عیسائی، کہ میں چند دنوں تک یہاں رہا اور دیکھا کہ ظاہرہ اتنا بڑا شہر ہے کہ اگر میں گھوڑے پر سوار ہو کر مسلسل 2 مہینے چلتا رہوں تب بھی اس شہر کی حدود ختم نہیں ہوتی، اور ہر ایک شخص کی زبان پر امام زمانہ کا نام ہے۔ جب مزید میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ اس کے قریب 4 شہر اور ہیں، رائقہ، صافیہ، سلوم اور قناطیس، اور ان چاروں شہروں میں امام کے مختلف صاحبزادوں کی حکومت ہے۔ ایک شہر میں امام کے ایک اور صاحبزادے ہاشم کی حکومت ہے، ایک میں عبد الرحمن کی حکومت ہے، اور ایک کے اندر امام کے صاحبزادے ابراہیم کی حکومت ہے۔ ان 4 صاحبزادوں کے نام روایات میں ملتے ہیں، ابراہیم، ہاشم، عبد الرحمن اور اس کے ساتھ ساتھ قاسم، جن کے اوپر امام کی سنیت تھی، ابو القاسم ہے۔ تو اب وہ یہ کہتا ہے عیسائی وزیر سے کہ اس کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ 15 دن کے بعد امام زمانہ اس شہر میں آنے والے اور تمام شہر والے ان کی زیارت کریں گے، لیکن بدقسمتی کے 10 دن کے بعد کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ ہم میں سے ہر ایک کو وہ شہر چھوڑ کر آنا پڑا۔ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ کیا حالات پیش آئے، لیکن خیر اس وقت گفتگو یہ کہ ہم وہاں سے واپس آئے اور چاروں شہروں کو دیکھتے ہوئے آئے، تو آج میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی تمام خلافت کے غیر شیعہ ایک طرف اور ان چاروں شہروں کا ایک محلہ ایک طرف، وہاں پر اتنی کثرت کے ساتھ مومنین جمع تھے کہ ایک محلے کی تعداد آپ کی تمام خلافت کے لوگوں کی تعداد سے زیادہ۔ تو امام زمانہ کے پاس ماننے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن امام زمانہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں۔ اسی لیے غیبت امام کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ مومنین کا امتحان، جس طرح گھر میں باپ موجود ہو تو ہر ایک بیٹا عزت و احترام کے ساتھ بیٹھتا ہے، لیکن اصل بیٹا وہ ہے جو باپ کی غیر موجودگی میں بھی باپ کا وہی احترام رکھے، باپ کے احکامات کی اسی طرح تعمیل کرے۔ تو یہی خدا کو ہمارا امتحان لینا کہ ہم غیبت امام میں گمراہ تو نہیں ہو جاتے، غیبت امام میں سیدھے راستے سے ہٹ تو نہیں جاتے۔ امام زمانہ کو ہماری ضرورت نہیں، ان کی حکومت کے یہ 4 شہر ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جزیرہ ہے، جزیرہ خضرا، جو بحر ابیض میں واقع ہے۔ بحر ابیض یعنی سفید سمندر،
جزیرہ خضرا یعنی گرین لینڈ، ہرے رنگ کا سمندر، علامہ مجلسی نے اس واقعے کی تفصیل اپنی کتاب میں نقل کی، لیکن اگر ہم اس واقعے کو بیان کریں تو کم از کم 20 منٹ لگیں گے، اور اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس تفصیل میں جائیں۔ تو جزیرہ خضرا میں براہ راست امام کی حکومت ہے جو بحر ابیض میں واقع ہے، اور ان چاروں شہروں کے اندر امام کے بیٹوں کی حکومت ہے، اور ایک اور شہر ہے جس میں امام کے پوتے کی حکومت ہے۔ یہ تفصیل ہماری کتابوں میں موجود ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے ہم اس تفصیل میں آج نہیں جاتے۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا، اور جیسا کہ منتظمین کی خواہش ہے کہ صرف امام زمانہ کے موضوع پر 5 تقاریر رکھوائی جائیں تو اس میں ہم یہ تفصیل مزید بیان کریں گے۔ تو امام زمانہ آج کل کسی گوشے میں خالی نہیں بیٹھے، بلکہ ان کی حکومت کا ایک نظام ہے، ان کی ازواج ہیں، ان کے یہاں توالد و تناسل کا سلسلہ ہے، بیٹے پوتے، بلکہ روایتوں میں یہ ہے کہ امام کی 5 پشتوں تک سے لوگ ملاقات کر کے آئے، امام کے بیٹے، امام کے پوتے، پوتے کے بیٹے اور پوتے کے پوتے، 5 پشتوں تک امام زمانہ کی وہ ہیں کہ جن سے ملاقات کرنے والے موجود تھے، اور سارے کے سارے عادل مجتہدین کرام۔ تو امام زمانہ کی حکومت بھی قائم ہے، امام زمانہ کی تمام ذریت اور تمام خاندان بھی موجود ہے۔ صرف یہ ہم پر رحمت الہی نازل ہونا ہے جس کی وجہ سے امام اتنا انتظار کر رہے اور یہ دیکھ رہے کہ ہم میں سے کتنے وقت ظہور امام کا ساتھ دیں گے، اور وہ وقت ظہور کون سا وقت ہوگا؟ عجیب وقت ہوگا، عجیب کیفیت ہوگی اس زمانے کی، اور اس زمانے کے عجیب مناظر ہوں گے۔ ابھی 2 مجالس تو آپ نے سنی، لیکن اس میں علامتیں تھی اور آج واقعات کہ امام زمانہ کس طرح سے ظہور فرمائیں گے۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ امام اس وقت تو اپنی حکومت میں بھی موجود ہیں اور تمام دنیا کا دورہ کرتے رہتے ہیں، مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ کوئی مومن غلطی کر رہا ہو تو امام اگر مصلحت سمجھتے ہیں اس کی غلطی پر اس کو ٹوکتے ہیں، کوئی مومن اگر مصیبت میں گرفتار ہو تو امام اس کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، کسی مومن کو کوئی بشارت دینا ہو تو امام اس کو بشارت دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہر سال حج کے موقع پر جزیرہ خضرا میں جانے والے مومن نے سوال کیا تھا امام کے پوتے سے کہ کیا امام زمانہ حج کرتے ہیں، تو جواب ملا تھا کہ ہر سال حج بھی کرتے ہیں، اور حج کے بعد ہرگاہ معصومین کی زیارت کر کے اس کے بعد اپنے دارالخلافہ میں آتے ہیں۔ تو امام زمانہ حج بھی انجام دیتے ہیں، ساتھ ساتھ دنیا میں جس مومن حقیقی کا انتقال ہو اس کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انتظار بھی کر رہے ہیں اس آنے والے وقت کا جب انہیں ظہور کا حکم دیا جائے گا۔ اسی لیے روایتوں میں یہ کہ ظہور کا وقت کسی کے علم میں نہیں، یہاں تک کہ گروہ اہل بیت بھی نہیں جانتے کہ ظہور امام کا وقت کیا ہوگا، اور امام زمانہ کا لقب ہی منتظر ہے، یعنی انتظار کرنے والے۔ خود امام بھی یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب حکم الہی ہوتا ہے اور مجھے ظہور کی اجازت ملتی ہے، لیکن اس زمانے کی کچھ علامتیں، اس زمانے کے کچھ واقعات ہمیں بتائے گئے جن کی مدد سے ہم تیار ہو کر بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ روایت یہ ہے کہ ظہور کے وقت بالکل تیار ہو کر بیٹھو۔ وقت ظہور مومنوں کی 2 قسمیں ہو جائیں گی، ایک وہ مومن کہ جو امام کے پاس جانا چاہیں گے اور اپنی تیاری کی وجہ سے فوراً پہنچ جائیں گے، اور ایک وہ مومن جو امام کے پاس جانا چاہیں گے مگر اپنی سستی کی وجہ سے اس قیمتی موقع کو اپنے ہاتھ سے کھو دیں گے۔ تو ایسے مومن بنیے کہ ادھر حکم امام آئے اور ادھر آپ امام کی قیامگاہ تک پہنچ جائیں، اور وہ کس طرح سے، اس کی تفصیل۔ اب روایات یہ بتاتی ہیں کہ امام زمانہ خود بھی انتظار کی حالت میں ہے۔ امام کا ایک لقب منتظر ہے، یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور ایک لقب منتظر ہے کہ جو خود انتظار کر رہا کہ کب میرے ظہور کا وقت ہوگا اور کب حکم الہی سے اور مصلحت الہی سے مجھے اجازت ملے گی کہ میں ظہور کروں اور اس کے بعد اپنے مقصد کو پورا کروں۔ وہ مقصد امام کیا ہے، یہ بھی تقریر کے اختتام پہ آتا ہے، لیکن اتنا روایات میں بتایا گیا ہے کہ جس سال امام ظہور فرمائیں گے وہ سال طاق سال ہوگا، یعنی ایسا سال ہوگا کہ اگر 2 پر تقسیم کریں تو وہ 2 پر تقسیم نہ ہو سکے۔ 1400 ہجری نہیں ہو سکتا، 1401 ہجری ہو سکتا ہے، 1402 نہیں ہو سکتا، 1403 ہو سکتا ہے۔ 7 سال کے اندر ظہور امام ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب ظہور امام ہوگا تو وہ 10 محرم کی تاریخ ہوگی، عاشورے کا دن ہوگا، اور جمعہ اس دن واقع ہوگا جس دن امام ظہور فرمائیں گے۔ اور امام کے ظہور سے پہلے کے 8 مہینے بڑے عجیب و غریب 8 مہینے ہوں گے، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور اس کے بعد محرم۔ یہ وقت ظہور امام سے پہلے کے 8 مہینے انتہائی عجیب و غریب ہوں گے۔ اس دور کے اندر اتنی تیزی سے تبدیلیاں واقع ہوں گی کہ انسان خود بھی حیران اور پریشان ہو جائے گا، تمام دنیا کے لوگ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے، تب ظہور امام ہوگا۔
اس دور کی ایک عام حالت تو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ روایتوں میں یہی ہے کہ نمازیں کثرت کے ساتھ ضائع کی جائیں گی، لوگ مال زکات سے تجارت کیا کریں گے، مرد اپنی عورتوں کے کہنے کے اندر آ جائیں گے، امانت دنیا سے ختم ہو کر رہ جائے گی، حکم خدا کی کھلم کھلا مخالفت ہوگی، اور ایک خاص علامت جس کا تذکرہ ہے کہ اس سے پہلے تو ظہور امام نہیں ہو سکتا، وہ یہ کہ امت رسول کے مرد مردوں پر اکتفا کریں گے اور عورتیں عورتوں پر اکتفا کریں گی۔ یہ وہ دور ہوگا، ابھی تفصیل آتی ہے، لیکن اس مقام پر ایک روایت جو اس سے پہلے ہم ایک اور مقام پر بیان کر چکے ہیں کہ کمیل ابن زیاد نے ایک مرتبہ امیر المومنین سے سوال کیا کہ یا امیر المومنین وقت ظہور امام کب ہے؟ تو مولا نے کمیل کے بازو کو تھاما اور کہا کہ کمیل میرے ساتھ چلو۔ یہ کمیل وہی عظیم ہستی کہ جن سے منسوب دعائے کمیل یا دعائے خضر ہمارے پاس موجود اور جسے پڑھنے کی انتہائی تاکید کی گئی، اس لیے کہ اس میں امام زمانہ کا کثرت کے ساتھ تذکرہ، مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ قرار دی گئی ہے کہ وہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتا ہو۔ بہرحال مولا کمیل کے بازو کو تھام کے لے چلے، کوفے سے باہر اس مقام پر پہنچے کہ جہاں آج کمیل کا روضہ ہے، اور ایک مرتبہ کہا کہ اے کمیل، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شقی ترین شخص، سب سے زیادہ شقی شخص تجھے صرف محبت اہل بیت کے جرم میں اسی مقام کے اوپر ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کرے گا اور تو اس مقام کے اوپر دفن کیا جائے گا۔ اے کمیل، اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ مجھ سے دوری اختیار کر۔ کمیل ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مولا، میں کسی صورت میں بھی آپ سے دوری اختیار کرنے کی بات تسلیم نہ کروں گا۔ مولا نے کہا بہرحال تجھے اس مقام پر دفن کیا جائے گا، پھر اس مقام کے چاروں طرف عالی شان عمارتیں کھڑی ہو جائیں گی، اور ان عالی شان عمارتوں میں تھوڑے عرصے کے بعد ہر کمرے میں ایک ایک شیطان آ کر رہے گا، اور وہ لوگ عمارتوں کے مالک اس شیطان کی علامت کو اپنی عمارت کی چھت پہ لگائیں گے، وہ یسمّا بِعِنْتِینَا، اور اس شیطان کی علامت کا نام اینتینا رکھیں گے جو ہر عمارت کی چھت کے اوپر موجود ہوگی۔ کتاب الملاحم والفتن کی روایت، اور جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے کہ جب یہ روایت علماء کے سامنے پہنچی تو علماء کافی حیران بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، اور یہ راز حل نہیں ہو رہا تھا کیونکہ لفظ اینتینا پوری عربی زبان میں موجود نہ تھا۔ ڈکشنریاں کھنگال ڈالی علماء نے، لیکن اس لفظ کے معنی انہیں کہیں نہ مل سکے۔ یہ تو آج کے زمانے میں بتایا کہ وہ کون سا شیطان ہے اور وہ کون سی شیطان کی علامت ہے جس کا تذکرہ میرے مولا فرما رہے کہ اس کا نام اینٹینا ہوگا۔ جب یہ دور آ جائے تو سمجھ لینا کیا وقت ظہور امام بڑا قریب ہے۔ تو حالات ہمیں بتا سکتے ہیں کہ شاید وہ یہی دور ہے، اور اسی روایت کے نیچے کتاب الملاحم میں ایک روایت اور موجود، اور وہ روایت یہ ہے کہ جب وقت ظہور امام ہوگا تو اس وقت تم یہ دیکھو گے کہ لوگ غنا کے اور موسیقی کے اور گانے کے آلات اپنی جیبوں میں لیے ہوئے پھر رہے ہیں۔ یہ روایت اتنی عجیب روایت تھی کہ جس کتاب میں یہ روایت چھاپی گئی تو اس کے نیچے پبلشر نے ایک نوٹ لکھا، اور وہ نوٹ یہ لکھا کہ غالباً یہ روایت کسی نے امام کی جانب منسوب کر دی ہے، روایت بالکل غلط لگتی ہے، اس لیے کہ اتنا چھوٹا کوئی گانے کا آلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو جیب میں رکھا جائے اور رکھنے کے بعد اسے بجایا جائے تو آواز بھی اس میں سے نکلے۔ تو یہ روایت خلاف عقل ہے، اس لیے شاید یہ امام کی روایت نہیں کسی نے منسوب کر دیا، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ روایت کتنی سچی روایت ہے، اور کس طرح سے چلنے پھرنے والوں کی جیب تک سے پاکٹ ٹرانسسٹر کے ذریعے سے مسلسل غنا کی اور موسیقی کی آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی۔ اور یہ ایک عجیب بات کہ ہمیں اتنی رد و کد ہے اس مسئلے سے کہ ہم موسیقی کو روح کی غذا قرار دے کر حلال کرنا چاہتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ آخری زمانے کی علامتوں میں کثرت کے ساتھ موسیقی کا تذکرہ، یہاں تک کہ دجال کی علامت بھی یہی تو بتائی گئی کہ دجال جس سواری پہ سوار ہو کے آئے گا اس سواری سے مسلسل موسیقی کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ یہ روایت تفصیل سے ابھی آگے آتی ہے۔ بہرحال علامات بتانا اس وقت مقصد نہیں ہے کیونکہ وقت بڑا محدود ہے۔ روایتوں میں اتنا پتہ چلا ہے کہ اخلاق اور ایمان کے اعتبار سے بدترین زمانہ ہوگا دنیا کا، انسان ہر واجب کو نظر انداز کر رہا ہوگا، ہر حرام کا ارتکاب کر رہا ہوگا، نیکی ایمان اور تقوی دنیا سے اٹھ چکا ہوگا، اور کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو سیدھے راستے کا حکم دے اور غلط راستے سے انسان کو روکے، یہاں تک کہ وہ حالت ہو جائے گی لوگوں کی گمراہی کی وجہ سے کہ علماء دین ناپید
قید ہو جائیں گے، لوگ اتنی بے قدری کریں گے علماء کی کہ کوئی عالم بننے پہ تیار نہیں ہوگا، علماء کی اتنی کمی ہو جائے گی کہ میری امت مسجد میں ایک ایک گھنٹے کھڑے ہو کر انتظار کرے گی کہ کوئی جماعت کی شرائط پر پورا اترنے والا عالم مل جائے، لیکن ایک ایک گھنٹے کھڑے رہنے کے بعد بھی انہیں ڈھونڈے سے ایسا عالم نہ ملے گا کہ جو انہیں نماز پڑھا سکے۔ یہ ایک ایسی روایت ہے کہ ہمارا مشاہدہ یہ بتا رہا کہ بہت جلدی یہ وقت قریب آنے والا ہے، اور اس کی تمام ذمہ داری روایت میں ان لوگوں پر ڈالی گئی ہے جو ہر مقام پر بیٹھ کر علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کو برا کہتے ہیں۔ تو یقیناً کون شخص ایسی لائن کے اندر یا ایسے شعبے میں آنا چاہے گا جس میں ہر وقت اسے گالیاں سننے کو ملے؟ لیکن روایت میں یہ کہ علماء کی اتنی کمی ہو جائے گی، اتنی کمی ہو جائے گی کہ ایک ایک گھنٹے لوگ مسجد میں کھڑے رہیں گے اور کوئی ان کو جماعت کی نماز پڑھانے والا نہ ہوگا۔ جب اتنی کمی ہوگی علماء کی تو کوئی حق کی بات بتانے والا نہ ہوگا۔ ذلیل ترین لوگ اس زمانے میں لوگوں کے اوپر حکومت کریں گے، اور حالت یہ ہو جائے گی کہ ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ایک فقیر مسلسل میرا نام لے کر اور خدا کا نام لے کر سوال کرے گا، لیکن ایک ایک ہفتہ گزر جائے گا اور کوئی فقیر کی حاجت پورا کرنے کو تیار نہ ہوگا۔ تم کثرت کے ساتھ یہ منظر دیکھو گے کہ دوست دوسرے دوست سے بڑا مسکرا کر اور خوشی کے ساتھ ملتا ہے، لیکن جب وہ دوسرا دوست اپنی کوئی حاجت لے کے پہلے دوست کے پاس آتا تو بجائے اس کے کہ اگر انکار کرنا ہے تو صحیح طور پر انکار کرے، اس سے گفتگو کا طریقہ بدل لیتا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ملنے تک سے انکار کر دیتا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب ظہور امام بالکل قریب آ جائے گا، اس وقت تم یہ دیکھو گے کہ لوگ تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہی تھے، خود حاکم وقت ذخیرہ اندوزی کرے گا، کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کرے گا اور جمع کرنے کے بعد اپنی مرضی سے فروخت کرے گا، اور تم یہ منظر دیکھو گے کہ شراب سے ہر بیماری کا علاج کیا جانے والا، جب شراب سے ہر بیماری کا علاج کیا جانے لگے تب تیار رہنا، اب کسی وقت بھی ظہور امام ہو سکتا ہے، اور اسی دور کے اندر دنیا میں ایک جنگ عظیم چھڑے گی۔ روایت یہ ہے کہ مسلمان صحیح مومن صاحبان ایمان اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ مومنوں کو دو قوموں سے جنگ نہ کرنا پڑے۔ یہ روایت ہے ہمارے چوتھے امام کی کہ جب تک کہ دو قوموں سے جنگ نہ کرنا پڑے اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہو سکتی۔ ایک کا نام ہے چپٹے چہرے والی قوم، روایت نے شروع میں یہی، بعد میں امام نے خود تشریح کہ چپٹے چہرے والی قوم، جب تک کہ میری امت کے مومن چپٹے چہرے والی قوم سے جنگ نہ کریں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور علماء نے تشریح کی کہ چپٹے چہرے والی قوم، خود امام نے آگے بتایا کہ ہم اہل الترک، یہ اہل ترک ہیں یعنی روس والے۔ تو جب تک کہ مسلمان، بلکہ مسلمان بھی نہیں مومن، کوئی مومنوں کی حکومت دنیا میں کہیں قائم ہوگی اور وہ مومنوں کی حکومت اہل ترک سے یعنی روس والوں سے جب تک کہ مقابلہ نہ کرے اس وقت تک ظہور امام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز روایت میں یہ آئی کہ دوسرا مقابلہ اہل ایمان کا، مومنوں کا۔ اب ذہن میں فرق رکھتے ہوئے گفتگو سنیں کہ ایک مسلمان ہے اور ایک مومن ہے۔ مسلمانوں کا مقابلہ روس والوں سے بھی ہوگا، چین والوں سے بھی ہوگا، امریکہ والوں سے بھی ہوگا، روایتیں ابھی تفصیل کے ساتھ آتی ہیں، لیکن مومنوں کی ایک حکومت قائم ہوگی، اور مومنوں کی حکومت کا مقابلہ دو قوموں سے ضرور ہوگا، ایک روس والے چپٹے چہرے والے اور دوسرے بالوں کے بنے ہوئے جوتے پہننے والے۔ پوچھا گیا امام سے کہ مولا یہ کون ہے جو بالوں کے بنے ہوئے جوتے پہنتے ہیں؟ تو امام نے کہا یہ کرد ہیں، یہ کرد قوم ہے، جب تک کہ ان سے مومنوں کی حکومت کا مقابلہ نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ یہ روایتیں ان کتابوں میں موجود ہیں۔ وہ مقام بنے گا کہ جو اہل تقویٰ کے لیے جہنم بن جائے گا اور باقی ہر ایک کے لیے جنت۔ وہاں کے بازاروں کی یہ حالت ہوگی کہ کوئی مومن اس وقت تک بازار سے نہیں گزر سکتا جب تک کہ اس کے بازو کسی نامحرم عورت کے جسم سے نہ ٹکرائیں۔ دنیا بھر کے ذلیل ترین لوگ وہاں پہ جمع کیے جائیں گے، اور اس وقت ایک بادشاہ ہوگا، یہ سارے روایت کے الفاظ، اس وقت ایک بادشاہ ہوگا، ایک شاہ ہوگا جو اپنی مقصد کی خاطر لوگوں کو عیاشی کی طرف لے جائے گا۔ اس کے بعد قزوین سے ایک مرد مومن بلند ہوگا، اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں اس سے پہلے کہ آیت اللہ آقا خمینی کے بارے میں خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق قزوین سے۔ بہرحال قزوین سے ایک مومن بلند ہوگا، وہ تہران کے سیاہ کا خاتمہ کرے گا، لفظ قتل نہیں بلکہ یہ ہے کہ تہران والوں کا خاتمہ کرے گا اور حکومت ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد جب یہ ایمان کی حکومت قائم ہو جائے گی، اس مقام پر کچھ اور روایتیں ہیں کہ مثلا 80,000 آدمی قتل کیے جائیں گے، یا بادشاہت کا
کا خاتمہ ہوگا، مگر یہ روایتیں کثرت کے ساتھ گزشتہ ایک سال میں پڑھی گئی، اس لیے ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ بہرحال یہ روایت کہ جب مومنوں کی حکومت قائم ہو جائے گی تو ان کو ترکوں سے یعنی روس والوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا اور کردوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر قیامت نہیں آ سکتی۔ تو مومنوں کی حکومت فی الحال تو دنیا میں ایک ہی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ روایت اسی بارے میں، اس لیے کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے روایت کو سن کر نتیجہ اگر آپ نکال سکتے ہیں تو نکالیں کہ صاحبان ایمان کی ایک حکومت قائم ہوگی جس سے کردوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا اور روس والوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اب اس سے پہلے یا اس کے بعد یہ تفصیل میں موجود نہیں، لیکن یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں خصوصاً جنگ عظیم کا آغاز ہو جائے گا، اور جنگ عظیم کا آغاز اس وقت ہوگا جب اہل روم، یہ سب پرانے الفاظ ہیں، اہل ترک، اہل روم کا لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزوں پر بھی اور امریکہ کے رہنے والوں پر بھی۔ جب وہ لوگ فلسطین کے معاملات میں اتنی مداخلت کریں گے اور فلسطین کے اندر موجودہ اسرائیل بھی آ جاتا ہے کہ وہ اپنی فوج کو فلسطین میں اتاریں گے، اور دوسری طرف سے ترک یعنی روس والے عراق کے اندر داخل ہوں گے، عراق کی تباہی روس کے ہاتھ سے ہونا تقریباً یقینی، اگرچہ سوائے ظہور امام کے کوئی علامت یقینی نہیں، خدا اپنی مصلحت سے حکم کو بدل سکتا ہے، لیکن تقریباً یہ یقینی ہے کہ عراق کی تباہی ہوگی اور وہ تباہی بھی روس والوں کے ہاتھ سے ہوگی۔ اتنی تفصیلی روایت ہے کہ اس میں شک کی گنجائش بہت کم ہے۔ تو بہرحال روس والے داخل ہوں گے عراق کے اندر اور امریکہ یا برطانیہ والے داخل ہوں گے فلسطین، داخل اپنی، لیکن روایت یہ ہے کہ اصل معرکہ اس وقت ہوگا جب ان کی فوجیں اس سرزمین کے اوپر قدم رکھیں گی، اور آخری تباہی اس وقت ہوگی کہ جب بنی قینطورہ، پوچھا گیا مولا یہ بنی قینطورہ کیا چیز ہے؟ امام نے فرمایا میں قوم کو دیکھ رہا ہوں جن کے چہرے کا رنگ زرد ہے، جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، جن کی ناکیں چپٹی ہیں، اور وہ صحرائی علاقے کے قریب رہتے ہیں۔ چین سے متصل صحرائے منگولیا اور صحرائے گوبی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے صحراؤں میں شامل ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بنی قینطورہ کون ہے، اس کا نتیجہ بھی اگر آپ نکال سکتے ہیں تو نکال لیجئے۔ حالات اور شواہدات یہ بتاتے ہیں کہ یہ بنی قینطورہ اسی قوم کا نام ہے کہ جس کو آج کل اہل چین کہا جاتا ہے۔ جب ان کی فوجیں عرب میں قدم رکھیں بس سمجھ لینا کہ وہی تباہی کا وقت آخر، اور اس وقت اتنی تباہی ہوگی کہ 1/3 آبادی جنگ کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ حتمی علامت بتائی گئی کہ دنیا کی 1/3 آبادی کا خاتمہ، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ یہ جو آبادی ختم ہوگی یہ زیادہ تر یورپ اور امریکہ کے حصوں میں ختم ہوگی۔ مشرق وسطیٰ یا ایشیا میں اتنی تباہی اس جنگ کی وجہ سے نہیں آئے گی، تو دنیا کی 1/3 آبادی ماری جائے گی، اور 1/3 آبادی کے ختم ہونے کے بعد جنگ کے نتیجے میں ایسی تباہی ہوگی کہ دو وبائیں پھیلیں گی، ایک قحط کی بیماری اور ایک طاعون کی بیماری۔ قحط کی بیماری تو اتنی پھیلے گی کہ باپ اپنی جوان کنواری لڑکی کو لے کے آئے گا اور کہے گا کہ ایک وقت کی روٹی دے دو اور میری جوان لڑکی کو مجھ سے لے جاؤ۔ یہ حالت ہو جائے گی قحط کی وجہ سے اس زمانے کے اندر جب جنگ عظیم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، 1/3 آبادی ختم ہو چکی ہوگی، اس کے بعد کا یہ تذکرہ۔ اب جنگ عظیم کے اندر کیا کچھ ہوگا، یہ جنگ عظیم کا لفظ ہم نے اپنی آسانی کے لیے استعمال کیا ہے، روایات میں یہ نہیں، روایات میں صرف یہ ہے کہ اس وقت تک یہ ماحول جب ہوگا اس وقت تک ظہور امام نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان پر آسمانوں سے موت نہ برسے۔ آسمانوں سے انسانوں پر موت نازل ہوگی، عدن کے قریب زمین سے اور سمندر سے آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی۔ آسمانوں سے موت کس طرح نازل ہوتی ہے آج اس چیز سے ہم بھی واقف ہو چکے ہیں، آپ بھی واقف ہو چکے ہیں۔ بہرحال تفصیل میں گئے بغیر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ ہوائی حملے کی طرف اشارہ۔ بہرحال روایت میں صرف اتنا کہ جب آسمانوں سے موت نازل ہوگی 1/3 آبادی کا خاتمہ ہو جائے گا، اب بچے کی 2/3 آبادی۔ یہ 2/3 آبادی میں سے پھر 1/3 آبادی ختم ہو جائے گی قحط کی وجہ سے اور طاعون کی وجہ سے، خالی 1/3 آبادی دنیا کی باقی رہے گی جب ظہور امام زمانہ ہوگا۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ کوئی علامت بالکل یقینی بھی نہیں اور کسی علامت کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا ہے، تو امام کے ظہور سے پہلے 2/3 آبادی کا خاتمہ بالکل یقینی ہے۔ اور اسی مقام پر پھر ایک مرتبہ اس چھوٹے سے واقعے کی تکرار کر دینے کو دل چاہتا ہے جو ابھی چند دن پہلے ہم نے ایک مجلس میں بیان کیا تھا، مگر یہاں کیونکہ ان مومنین کی بھی کثرت ہے کہ جو باہر کے علاقوں سے تشریف لاتے ہیں، کہ کسی نے ایک مرتبہ آئنسٹائن سے سوال کیا، البرٹ آئنسٹائن جو عظیم ترین سائنسدانوں کی صف میں شامل کیا جاتا کہ کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی ہے؟ آئنسٹائن نے ایٹم کی تھیوری پیش کی ہے،
چنانچہ اب لوگ اس کے بعد پوچھنے آتے ہیں کہ آپ کے بنائے ہوئے ایٹم بم کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم میں کون سے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے؟ تو آئنسٹائن کا جواب یہ تھا کہ انسان اتنی ترقی کر رہا کہ کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ تیسری جنگ عظیم میں کون سے ہتھیار استعمال ہوں گے۔